ایک سرکو دے جاؤ نا، سرکو دے اتو ایک راہ بچ ایک جگہ ہے، وہ دا نام ہے جال چکیاں، ویکھیا جنا اتنے جال چکیاں تے ایک ہوٹل ہے، وہ ہوٹل جنہ دا وہ سید نے تے حضور پیر سیال دے مرید نے، تے انہاں دی دال پورے پاکستان بھی تے باہر بھی مشہور ہے۔ میں بھی سنیا نا تے اتھوں لگے جدو پہلی باری تے میں کہ یار انہاں دی دال بڑی مشہور ہے، اندہ پتہ کری۔ اتھے میں گیا تے یقین کرو جویں دی ساڈی دال ہے، میں آنا ساڈی والے ہوندے نالوں ایویں پوری جی بس ایویں گولی جی دال ہے، تو وہ اتھے نال اچار جہا تو پہ دیندے ہے، لیکن بڑے بڑیاں گڈیاں ٹرک اتھے رش ہی بڑا۔ تو میں آخیا بھی یار اس دال وچ کوئی راز ہے۔ میں جڑا اتھے مینیجر سی وہ کول گیا بھائی یہ دال جڑی ہے اے کیویں دو قسماں دی دال دیندے تے ایک ہی سلسلہ ہے، تے وہ اتھے ایک بندہ میں ملیا، اس آخیا جی اصل گل یہ کہ اے جنہ دا ہوٹل ہے نا انہاں نوں مرشد دعا دتی ہے۔ تو میں آخیا چلو ہن سمجھ آئیے یہ دال نہیں چلدی پئی، یہ دعا چلدی پئی، ہن سمجھ آئیے میں کہ یہ دال نہیں چل رہی ہے، دعا چل رہی ہے، پچھو جنیاں دی دعا لگی ہے، تو بس اوس پھد کے اتھا لے گئے۔ تو بھائیا یہ دعا تے ایسی شے جے یہ دال نو لگ جائے تو آسمان نو جا ٹھک دی، اس دال دی ریسا نہیں ہوندی۔ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حمد بے حد مر خدائے پاک را، آنکہ ایمان داد مشتے خاک را، ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارم چار یار تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ نہایتی معزز و محترم جملہ حاضرین، علماء کرام، نعت خان، نقیب، جتنے حضرات آئے ہو، اللہ کریم سب دی حاضری قبول فرمائے، اور عزیزم شوکت درویش صاحب جڑے نے اللہ تعالیٰ انہوں اس محفل دے انعقاد اتے اجر عظیم نصیب فرمائے، انہوں دے گھر والوں اللہ انہوں برکت و خیر نصیب فرمائے، اور حضور سرکار دے میلاد شریف دے عنوان نال اے ہر سال محفل پاک سنجان دن، اللہ تعالیٰ انہوں اس دا اجر دے وے، اور اس ذوق نو اور شوق نو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ عزیزو اور ساتھیو، اللہ تعالیٰ دے دربار وچ مایوس ہونا منع ہے، نا امید ہونا منع ہے، امید دا دیوا ہر دم روشن رہنا چاہیے۔ کدی بھی کسی وقت بھی خالق کائنات کرم فرما دے وے تو مہربان ہو جاندہ ہے۔ اس واسطے سرکار فرما دے نے، اللہ قرآن پاک فرما دے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ دی رحمت تو مایوس نہ ہونا، نا امید نہ ہونا۔ میرا رب ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ
تہاڈی ہر حرکت نو، تہاڈے ہر عمل نو، تہاڈیاں نیتاں نو، علیم بذات الصدور تہاڈے سینیاں وچ آن والے خیالات نو میرا رب جاندا ہے۔ بس اپنی توجہ بنائی رکھنی چاہیے اور اللہ سونے دی طرف دھیان بنائی رکھنا چاہیے، او دے تو غافل نہیں ہونا چاہیے، تو کرم کسی نہ کسی ویلے بندے تے ہو جاتا ہے۔ کدی بھی یہ نہ آکھو کہ بس ہن گل مک گئی ہے، ساڈا کام نہیں ہوندا، یہ نہ کرو۔ میرا اللہ بعد اوقات ساڑیاں دعاواں نو لیٹ ایک کہنا کہ دعا سندا نہیں، یہ غلط ہے۔ دعا سندا ہر دعا ہے، سمیع و بصیر جو ہے، بس کدی کدی ساڑیاں دعاواں او دیاں بعد حکمتاں دی وجہ تو تھوڑیاں لیٹ ہو جاندیاں۔ مثلا اسی ایک مثال دینا کہ اسی چھوٹے ہونے ہاں تے ساڑے ماں باپ سانو ماچس نہیں دیندے، لیکن اسی بڑے ہو جانے ہاں تے سانو باویں اسی لیٹر منگیے دے دیندے، ماچس منگیے دے دیندے۔ تو اس ویلے کیوں نہیں دیندے؟ ماچس 2 روپے دی انہاں نوں پیاری نہیں ہوندی، پیار بچے نال ہوندا نہیں کہ انہوں پتہ نہیں انہوں مس یوز کرے گا، ادا غلط استعمال نہ کرے، اس وجہ تو انہوں ماچس نہ دیو تو او دا نہ دینا بھی پیار کہلائے گا۔ اسی اللہ کو جو چیزاں بعد اوقات منگنے آن تے او سان فوراً نہیں دیندا تو او دے نہ دینے چ بھی کوئی پیار چھپیا ہوندا ہے۔ آپ نو سمجھ آئی؟ نہ دینے چ بھی پیار ہے، اے نہ سمجھو بھائی ناراض ہے، ناراض نہیں، ناراض ہوئے گا تو پھر تواڈے عملاں تو ہوئے گا، لیکن نہ دینا اے ناراضگی نہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ دے نبی نے 40 دن آپ مچھلی دے پیٹ وچ رہے، 40 دن چلا پورا۔ مچھلی دے پیٹ زندگی ممکن نہیں، لیکن جو وہ چاہے تو اتھے بھی 40 دن زندہ رکھ سکتا ہے۔ یہ اللہ دا قرآن ہے۔ 40 دن آپ مچھلی دے پیٹ وچ رہے، نہ 40 دن دھوپ لگی نہ ہوا لگی، تو 40 دن اندر رہن دی وجہ تو جلد کمزور ہو گئی۔ 40 دن تو بعد راتی خیال آ گیا اپنے مالک کو دعا منگن دا، تو آپ نے اللہ کے دعا منگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میرے مالک تیری بارگاہ وچ دعا کرنا، ونادا فی الظلمات، ظلمات دی تفسیر اچ مفسرین فرماندے ہیں کہ ظلمات جمع ظلم دی، ظلم دا ایک معنی ہوندا ہے اندھیرا، اور ظلم دا جو مطلب ہے اندھیرا، تو ظلمات دا مطلب ہے اندھیرے۔ تو اندھیرے کیوں فرمایا کہ انہاں اندھیریاں میں پکاریا؟ تو فرما دیں کہ ایک تے اس وقت رات سی تے ایک رات دا اندھیرا سی، دوجا مچھلی دے پیٹ وچ سن تے دوجا مچھلی دے پیٹ دا اندھیرا سی، تریجا سمندر وچ سن، ایک سمندر دے پانی دا اندھیرا سی۔ تو چونکہ 3 اندھیرے کٹھے سن، اللہ نے پھر جمع دا لفظ بولیا فی الظلمات، کہ اندھیریاں وچوں پکاریا۔ تو اللہ فرما دیں فاستجبنا لہ ونجیناہ،
ہم نے قبول بھی کیا اور سنا بھی اور نجات بھی عطا فرمائی۔ اسی اپنے محبوب دی گل نو سن بھی لیا ہے تے مڑ جویں انہاں آکھیا اونج کر بھی لیا ہے۔ میرے عزیزو ہی اصل رمز ہے۔ جدو پکارو گے تو اللہ فرماندے نے اذا سالک عبادی، عبادی جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، اذا سالک عبادی انی فانی قریب، میں انہاں دے قریب ہاں، نیڑے ہاں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جدو مین پکارن والا مین پکار دے، جدو بلان والا مین بلاندا ہے تو میں اجیب دعوی، میں اس دی بات نو قبول کر۔ سو دوستو ہر دعا اللہ دی بارگاہ جاتی ہے، ہر دعا، کوئی دعا ایسی نہیں جڑی ریجیکٹ ہوئے، ہر دعا ایکسیپٹ ہے۔ بس اللہ انہوں رکھتا جاندہ ہے، کچھ قبول فوراً ہوندیاں نے، کچھ لیٹ ہوندیاں نے، کچھ ساڑیاں ہوندیاں ہی نہیں، تو جڑیاں ہوندیاں نہیں ضائع ہو بھی نہیں۔ جدو اللہ تعالیٰ ساڑے اعمال دا وزن کر دے نیکیاں والے پلڑے وچ بندے دیاں نام منظور دعاواں رکھیاں جانیاں تو بندے کہنا ہے کاش میری کوئی دعا منظور نہ ہوندی تھے آج ایتھے آ جاندی۔ اس واسطے دعاواں ہر ویلے منگدے رویا کرو۔ دعا کسے تو بھی کسے لمحے بھی دعا اللہ کے منگی ضائع نہیں جاتی۔ جے کوئی دعا دیندہ ہوئے تے انہوں بھی دعا دیتا کرو کہ شکر ہے کوئی سان بندہ دعا دیندہ ہے۔ جیڑا ملے ان دے کوڑو بھی دعا لیندے رویا کرو۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، ایوب ملک ساڑھے دا اور بھائی دا ہوٹل ہے نا، ایک بندے دا ہوٹل سی، او ایک بندہ انہوں آندہ ہے کہ او دا ہوٹل بڑا چلدا سی، بڑا رش رہندا سی۔ ایک بندہ انہوں آندہ ہے کہ یار تیرا جڑا ہے ہوٹل ہے یہ دے وچ ایک بندہ میں ویکھیا ہے، وہ آندہ ہے تے کھانا کھا کے ٹر جاندہ ہے، چوری تے انہوں پیسے کو نہیں دیندہ۔ اسے کیا ان میں بھی جاننا، اسے کیا چنگا بندہ ہے جاننا ہے تو پھر انہوں پھڑتا کیوں ہے؟ اسے کیا میں انہوں پھڑنا ہی نہیں۔ اسے کیا یہ دا کی مطلب ہے؟ اسے کیا ہے میں جدو دکان آ کے ہوٹل کھولنا نا، وہ اس ویلے سامنے آ کے بہ جاندہ ہے۔ تے آندہ اس ویلے میری ہوٹل تے جس ویلے ہوٹل اچ بھیڑ تے رش ہو جائے، ان بھوک لگ دی ہے تو اتھے بے کے آندہ ہے بھئی یا اللہ ٹھو رش لا میں جا کے اندے وچ دال آ کے اپنا کھانا کھانا۔ وہ اپنے مطلب نو آندہ ہے ٹھو رش لا میرا کام بن جاندہ ہے، میں آنا تو دعا کردہ رو رش لگا رہے وچ تو بھی آندہ رو۔ میں اس فراڈیے دی تے اس دھوکھا دینا لے دی دعا تو محروم نہیں ہونا چاہندہ، وہ دی دعا لینا آستے میں آنا تو کھاندہ رہو تے جاندہ رہو میں تیرے معاف کر چھڑا۔ لیکن وہ دی دعا نال اللہ پاک نے میرا ہوٹل چلایا، ان اعتقادے لگدا سی کہ وہ دی دعا نال چلے آئے۔ سو بھائیو یہ پتہ نہیں کندہ ہوٹل کی دی وجہ تو پیا چلتا ہے۔ یہ سن کی پتہ ہے ساڑھیا روز پکدا نہیں کھانا سی کھانے ہیں، مطلب یہ بس ساڑھیاں کرائیں بھی ہوٹل نے نکے نکے ہر بندے دے گھر جائے رہے جڑا دو چار بندے بھی نہیں ہو، یہ کوئی پتہ نہیں کدہ ہوٹل کی دی وجہ تو چلدا پیا ہے، جدی دعا نال پیا چلدا جے او دی دعا باندھ نہ کرن دیا جے۔ دعاواں فیض ہے، دعاواں فیض ہے، جتنے زیادہ بندے تو اٹھے آستے دعا کر دے ہونگے اتنا زیادہ دوان فیض ملے دا۔ لہذا لوگاں دیاں دعاواں دا اپنے آل رخ پھیرنا یہ اصل کمال ہے۔ میری بات دی سمجھ آئی کریے؟ لوگاں دیاں دعاواں زیادہ تو زیادہ بندیاں دیاں دعاواں دا اپنے آل رخ پھیر لینا
یہ کمال ہے جتنیاں بندیاں دیاں دعاواں دا تواڈے ول رخ ہویا اُنّا رب دی رحمت دا رخ بھی تواڈے ول پھر وینا سو عزیزو یہ نقطے دیاں گلاں نے انہاں نوں ذہن وچ بہا لو کہ ہر وقت اپنیاں دعاواں وچ اضافہ کرن دی کوشش کریا کرو بد دعا نہیں ہونی چاہیے مثلا میں تمہیں ایک مثال دینا جی ایک ویڈیو تسی چڑھ دے ہو نیٹ تے اُدے اُتے لائک بھی آتے ہیں تے ڈس لائک بھی آتے ہیں اگر تواڈی ویڈیو تے لائک زیادہ آتے ہیں تے او دی ویلیو کی ہے اگر ڈس لائک زیادہ آ جان تے اس ویڈیو دی ویلیو کی ہے ظاہر ہے اگر تواڈی ضرورت تو زیادہ ڈس لائک آن گے اور لوگ اُدے اُتے غلط کمنٹس کرن گے تو پھر وہ ویڈیو جڑی ہے وہ غلط ہو جائے گی اور اگر لائک زیادہ ہون گے تو پھر ویڈیو دی ویلیو یہ انسان ہے تسی اللہ دی بارگاہ وچ اپنیاں لوگاں دیاں دعاواں دی ریشو ودھاؤ غریب فقیر محلے دار ماں باپ مرشد عالم کوئی اللہ والے نیک لوگ انہوں نے آکھیا کرو جی ساڑھے آستے دعا کریا کرو اور میرا زبانی نہ آکھیا کریے کچھ کام بھی اجے کریے باگلا سن دعا ہی دے وے بس دعا نہ دے وے بندیاں دیاں دعاواں او دی بارگاہ وچ سنی دیاں جے انہاں مخول نہ سمجھو جتنے زیادہ لوگ تواڈے واسطے دعا کرن گے اتنی رب دی رحمت تواڈے ال زیادہ ہوے گی اے جملہ ہمیشہ لہذا کوئی تنو غریب ملے فقیر ملے درو تو کوئی دعا لیا کرو توجہ ہے کہ نہ جتنیاں تواڈے کول دعاواں ہون گیاں دعا بھائیا بندے دا بیڑا پار کر چھڑ دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدوں کعبہ بنایا سی نا ادو دعا منگی سی اللہم انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع یا اللہ میں انہوں اتھے بسائی جانا اپنے اولاد نوں جتھے کھیتی نہیں ہوندی پر تیرے ہے کہ میں اللہ دا نبی فرماندے میں دعا کرنا ورزق اہلہ من الثمرات یا اللہ انہوں پھلاں دا رزق دیں کس دا پھلاں دا تو مکے وچ پھل اگدا کوئی نہیں لبدا سارا ہے ہزاراں سال لنگ گئے اجے دعا دا اثر ہے اجے اثر باقی ہے جتھے فروٹ اگدا ہے دعا کھیچ کے اتھے لے آؤندی ورزق اہلہ من الثمرات سو بھائیو یہ دعا سی حضرت ابراہیم دی جڑی لگی ہے اتنیاں صدیاں تک اجے اثر باقی ہے سو بھائی ماں باپ دی دعا بہناں بھائیاں دی دعا محلے داراں دی دعا غریباں دی دعا فقیراں دی دعا ہر کسے کولو دعا لینا کمال ہے دعاواں جمع کرو اے ذخیرہ نے دعاواں جمع کرو اے نیکیاں نے دعاواں جمع کرو اے بندگی ہے دعاواں جمع کرو اے تواڈے واسطے اعزاز نے کہ کتنے لوگ اپنی رات دیاں دعاواں وچ تانوں یاد کر دیں کتنے لوگ نے جڑے تواڈے واسطے نیک خواہشات دا اظہار کر دیں اے جدو تانوں حاصل ہو گیا نا مقام ادو تواڈی کامیابی دے زینے چڑھ دے جانے پاویں تسی کس فیلڈ وچ بھی ہو جدو تسی دعاواں زیادہ لین لگ پونیاں ادو تواڈا کام بننا اپنی ماواں نو باپ نو رشتہ داراں عزیزاں ملےاں نو ستایا نہ کرو بہت تواڈے واسطے بعد دعا کر میری گل دی سمجھ آ گئی تو سبق یہ پڑھا رہا کہ دعا لینی ہے بد دعا لینی ہاں بد دعا ایسا کام ہی نہیں کرنا کہ تمہیں کوئی بد دعا دے بس دعا لینی ہے ایک سرکو دے جاؤ نا سرکو دے اتو ایک راہ بچ ایک جگہ ہے او دا نا ہے جال چکیاں ویکھیا جنا اتھے جال چکیاں تے ایک ہوٹل ہے وہ ہوٹل جنہ دا وہ سید نے تے حضور پیر سیال دے مرید نے تے انہاں دی دال پورے پاکستان وچ بھی تے باہر بھی مشہور ہے میں بھی سنیا نا تے اتھو لگے جدو پہلی باری تے میں کہ یار انہاں دی دال بڑی مشہور ہے انہاں دا پتہ کری
اتنے میں گیا تو یقین کرو جویں دی ساڈی دال ہے، میں آنا ساڈی ول ہے اندر ایویں پوری جی بس ایویں گولی جی دال ہے، تو وہ اتنے نال اچار جہا تو پہ دے ہے، لیکن بڑے بڑیاں گڈیاں ٹرک اتنے رش ہی بڑا۔ تو میں آخیا بھی یار اس دال کو راز ہے۔ میں جڑا اتنے مینیجر سی وہ کول گیا بھائی بھائی یہ دال جڑی ہے اے کیویں دو قسموں کی وہ دال دے تے ایک ہی سلسلہ ہے۔ تو وہ اتنے ایک بندہ میں ملیا، اس آخیا جی اصل گل یہ کہ یہ جنہ دا ہوٹل ہے نا انہوں نے مرشد دعا دیتی ہے۔ تو میں آخیا چلو ہن سمجھ آئیے یہ دال نہیں چلتی پئی، یہ دعا چلتی پئی۔ ہن سمجھ آئیے میں کہ یہ دال نہیں چل رہی ہے، دعا چل رہی ہے، پچھو جنیاں دی دعا لگی ہے، تو بس اوز پھد کے اتاں لے گئے۔ تو بھائیا یہ دعا تے ایسی شے جے یہ دال نو لگ جائے تو آسمان نو جا ٹھک دی، اس دال دیاں ہی ریساں نہیں ہوندی۔ ہاں جی، سو اسی یہ ذہن بنانا ہے کہ اسی دعا لینی، کسے کولوں بھی بد دعا دعاواں کٹھیاں کرنیاں نے۔ جڑا بندہ ملے وہ اتنے پیار نال پیش ہونا ہے کہ وہ دل ہی ساڈے واسطے دعا نکل جائے، نہ کہ بد دعا نکل جائے۔ سو دوستو دعا لین دا ذہن بناؤ، اور اے نبی پاک سرکار دی سنت ہے۔ رسول اللہ نے حضرت علی اور حضرت عمر نے فرمایا کہ اویس کول جاویا جے تے انہاں آکھیا جے میری امت واسطے دعا کرے۔ ایمانداری نال دسو حضور دیاں دعاواں تو حضرت اویس دی دعا وڈی، حضرت ابو بکر حضرت عمر تے حضرت علی دی دعا نالوں حضرت اویس دی دعا وڈی ہے۔ سائیاں دسیا ہے جدے کولوں بھی لبے وڈیاں بھی نکیاں کولوں لیندیاں رہنا چاہیے، یعنی وڈے بھی چھوٹیاں کولوں دعاواں لیندے رہا کرو، دعاواں لین نال کام بندا جاندا ہے۔ تو سرکار نو کیڑی کمی ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور سرکار دے بڑے صحابی نے فرماندے عشاء ویلے میرا دل کیتا مغرب ویلے کہ میں حضور دی بارگاہ وچ نہ حاضر ہواں تے نماز مسجد وچ پڑھاں۔ تو فرماندے نے میری امی مینوں اجازت کوئی نہیں دینی، پر میں حضور سرکار کول جان واسطے امی کولوں اجازت لین دی وانڈ بنائی۔ میں آخیا امی جی میرا دل ہے میں مسجد جاواں تے تواڈے واسطے حضور کولوں دعا نہ کرواواں۔ کیسی وانڈ بنائی کہ میں حضور کو جا کے دے امی جی تواڈے واسطے دعا کرواواں گا، تو نہ فرما ہاں بیٹا ٹھیک ہے پھر ضرور جا، میرے کو حضور واسطے بخشش دی دعا کروائی۔ حضرت انس فرماندے میں مسجد آیا، نماز پڑھی تو رسول اللہ گھر چلے گئے، سارے لوگ بھی چلے گئے تو میں بھی رہ گیا بھی میں حضور کو تے دعا کروانی سی تے سرکار تے گھر چلے گئے۔ آپ فرماندے میں تھوڑی دیر مسجد چ رکیا تے حضور پھر مسجد چ حجرے دا دروازہ کھول کے نا تے مسجد ال جان کے فرماندے مسجد چ کون ہے؟ انس ہیں جی سرکار۔ فرمایا اللہ تیری تے تیری ماں دی بخشش فرما دے۔ حضرت محترم دعا لین دی نیت تے جانا بھی اے بھی ثواب دا باعث ہے کہ میں دعا لین واسطے جا رہا ہوں، اس نیت تے جانا کہ مینوں کسے اللہ والے دی رب دے محبوب دی دعا مل جائے، اس نیت تے سفر کرنا بھی جائز کہ میں چلاں تے فلاں بزرگ کول فلاں بھائی کول تے میں انہاں کولوں اپنے واسطے دعا کران چلا۔ کتنے اچھے وہ لوگ نے جڑے فقط دعا واسطے جاندے ہیں کہ سر دعا کر دیو ساڈے واسطے۔ تو اس چیز نو مس نہ کریا کرو، اسی یہ چیزاں چھوٹیاں چھوٹیاں جڑیاں نو نال ساڈا دھیان ہی نہیں رہندا۔ جدوں کسے بزرگ نو عالم نو شیخ نو اپنے ملو تے انہاں نے یہ آکھیا کرو کہ حضرت ساڈے واسطے دعا کریا ہے، حضرت ساڈے واسطے دعا کر دیو، حضرت ساڈے واسطے دعا کر دیو۔ بس جدوں لوگاں دیاں دعاواں دا تواڈے ال رخ پھر گیا، دیکھو نا اے پیالہ ہے، یہ ایک جگہ تو ایک قطرہ ڈگدا ہے، وہ دے بھرن تے ٹائم لگے گا، لیکن اگر مختلف جگہ تو مختلف قطرات وہ دے جمع ہوندے رہن تے پیالہ جلدی بھر جائے گا۔ ایک بندہ دعا کرن والا ہے تو ایک قطرہ ہے، اگر بہت سارے لوگ دعا کرن والے ہون گے تو پھر وہ پیالہ تہاڈا جلدی بھر جائے گا اور مقصد تے پہنچ جاؤ گے۔ سو بھائیو سونے رب اگے بھی دعا ہر ویلے کردا رہا کرو تے اے نہ آکھیا کرو منظور نہیں ہوندی تے منگاں کیوں۔
وہ ایک بابا جی سن، وہ گئے مکہ کعبہ شریف، انہیں احرام بنیا تو فرمایا لبیک میں حاضر ہاں، اگو جواب آیا لا لبیک تیری حاضری کوئی نہیں، ٹر جا۔ اس نے مڑ بھی بنیا دے فرماندے لبیک۔ ایک نال جوان سی، انہیں کہا بابا جی ہے جڑی آواز اگو تو آنا ہی ہو سنی جے؟ فرمایا سنیے۔ تو بابا جی جدو اگو حکم آ گیا جے لا لبیک تے پھر کیوں پہ جاندے ہو؟ فرمایا جو دا کوئی شریک ہوندہ تے ان چھاڑ کے ادھے ٹر جاندہ، او دا شریک تے ہے کوئی نہ، وہ لا شریک ہے، وہ پاویں گلدہ روے میں ہوں دے بوئے تے آن دے آرانا ہے، اور تے ہے کوئی نہ جدے کل جاواں۔ ایک ہی ہے میرا رب، میں اپنے رب کو آن دے آرانا ہے، وہ میں نو دھتکار دے تے اے وہ دی اپنی منشاہ ہے، میرا کام ہے بندگی کر دے آرانا تے آن دے آرانا۔ اجے اے لفظ بول کے پیشہ ہوئے تے پھرا کیا لبیک تے اللہ فرمایا آجا تیری حاضری ہو گئی۔ حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشیں میں نو تے کم بن جاندہ میرا۔ اول حمد ثنا الہی تے جو مالک ہر دا اس دا نام پکارن والا تے کسے میدان نہیں ہے، اس دا نام پکارن والا تے کسے میدان نہیں ہے دا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے رب نو پکار دے رہے، اللہ دے نبی نے انہاں پیاریاں کولو یہ سی سننا ہے نا، انہاں کولو یہ سی سیکھنی ہے نا چیزاں تے کہ اللہ دے پیارے کس حالت کی کر دے ہے۔ عزیزاں نے لی وقار جدو حضرت آدم جنتی چو زمین تے جلوہ گر ہوئے، اللہ اکبر، تو حضرت آدم علیہ السلام پاک سرکار نبی اللہ دینے دعا منگ دے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ پکار دے رہے او بڑے عرصے لنگ گئے تے پھر انہاں پکارنا چھڑیا تے نہیں میری جو سنتا نہیں میں کیوں پکارا، وہ پکار دے ہی رہے۔ آخر جدو کرم ہویا تے ایک دن دعا منگیے، اللہ سونیا میں تیرے محبوب نبی محمد مصطفیٰ دے وسیلے نال تیرے تو دعا منگنا وا۔ اللہ اکبر، جدو ایسا فرمایا اے میرے اللہ فضل تیرے دی آسے کریمہ تے اور غرور نہیں کوئی، صدقہ یار حبیب اپنے دا تے بخش خطا جوئی۔ ساننا حضرت صاحب بندے دم کرائیں دیں ایک دیاڑی
تو 2 گھنٹے بعد فون کر کے آندے کوئی نہیں گلیا بندہ. میں کہ ہوں پھر باجی کی کریے؟ اجے شکر ہے اسا دم دی فیس کوئی نہیں لئی ہندی، نہیں تو انہاں آکھنا مڑ وہ ایزی پیسہ چکراؤ، بندہ تے گلیا کوئی ساڈی فیس ایزی پیسہ کراؤ. اجے شکر ہے وہ کوئی نہیں لیں دے. کچھ سمجھ آئی؟ یعنی بندے ایڈے تاولے نے، اتنے تاجیل پسند نے، اتنے انہاں جلدی ہوندی ہے کہ جلدی ساڈا کام ہوئے، ایدو پھوکا لگے تے ایدو اسی گول کے اٹھ پوی موڑو نہ چالاں تے ہو جاوی جڑیاں تے اگے آئے. جے اللہ تعالیٰ کسی نے بیمار کرتا ہے تو او دے وچ بھی حکمت ہے، جے صحت دیندا ہے تو دے وچ بھی کوئی حکمت ہے. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لگے جانتے ایک بندہ ننگا سی، ننگا سی، اس اپنے آپ نو ریت نال ڈانپیا ہویا سی، یعنی اپنے اتے ریت کیتی. یا اللہ تیرا بندہ ہے انہاں بھی نہیں بس ستر ہی ڈانپ لے. تو اللہ فرمایا سونیا میں نہیں دیتا تسی دیو جی. انہاں کپڑا دیتا با اللہ بے لیا تو اٹھ بہتا وہ اگے تا ریت کر کے تے بیٹھا ہے. وہ سو چاہ لیا اٹھ دیا ناڑو ایک بندے نہ لڑیا تو ان ڈھا لیا. وہ نندو جی باری جدو لنگے تو ویکھیو نے اس بندہ ڈھایا تے اندر یا اللہ تے بڑا کوئی نا فرمان ہے. فرمایا سونے وہ یہ میں اتھے رکھیا ہے آوانڈ نال تو ساں آزاد کیتا ہے وہ ان بندیاں ڈھائی بیٹھا ہے. کوئی سمجھ آئی کوئی؟ سو او دیاں کماں ویچ پاجی حکمت ہے. دعا نامنظور ہون ویچ حکمت ہے. سان سمجھ نہیں ہوندی اسی نادان اسی جھلے ہیں، اسی سمجھنے ہو چھیتی وال نہیں ہویا میں چھیتی دم سانتے بھائی جی کوئک سروس چاہی دیئے. بندے آندن بے آوے کھا انگریزی دوائی ہے ہجے سوئی ٹیکے آڑی اندر ہوندی ہے تو بندہ گھول جاندہ ہے. میں کہ پاجی ہو جڑی اندر ہوئیں ٹھیک کر دیئے وہ دے سائیڈ ایفیکٹ بھی بڑھے نا. ساڑھے پھوکے دا سائیڈ ایفیکٹ کوئی نہیں، گھولنا ہی ہے بس، نہ کوئی شے کھانی ہے نہ پیڑی ہے، بس صرف پھوکا لگا ہے. گھول جاؤ تو جونگے چیئے اور کی لینا ہے. جی بھائی جی ساڑھا کام ہوتا ہے دعا کر دیا رہا اور ساڑھا کام ہے جیڑا بندہ بھی آوے انہوں مایوس نہ ہون دینا، ان دے اندر امید دا دیوا بارنا، ان دے اندر امید دا دیا جلانا کہ بھائی پریشان نہ ہو، اللہ پاک اتے کھڑا ہے نا، اتے موجود ہے نا، میرا مالک ساڑھے سر تے کھڑا ہے تو سونا رب خیر کر سیدھا تو کیوں پریشان ہونا ہے. اسی پنجابی آلے آنے نا موڑا بس ساڑھے سر تے رب کھلوتا ہے. کھلون دا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک جگہ تے مقید ہے وہ اس چیز تو پاک ہے، لیکن کوئی جگہ بھی ہوتے تو خالی نہیں. سو دوستو رضیدو وہ تو ہر وقت سنیں دے رویا کرو، اپنے رب اگے دعا کر دے رہا کرو، دعا کر دے رویا کرو تے دعا لین دے رویا کرو، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جان. اللہ کریم عظیم شوکت صاحب نو برکت دے وے اور اللہ انہوں نے خیر عطا کرے. ہون نماز پڑھ لئیے ایک باری پھر بعد اچھ لنگر تقسیم ہوئے گا. اذان پڑھ کے اومیں نماز پڑھ لینے ہیں تو بعد لنگر کھا لے جے. دعا مانگو. الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہ سونے اپنے محبوب سرکار دا صدقہ سب بھائیاں دی حاضری قبول فرما. ہر سنگی دی حاضری، ہر بیمار نو صحت، ہر بھوکے نو رزق، ہر تنگ دستی دور. یا مولا کریم صدقہ نبی پاک سرکار دے نالین شریف دا سب بھائیاں تے برکت فرما. سب نو خیر و عافیت دے. شوکت صاحب دے گھارج کاروبار رزق مال جانے برکت. صلی اللہ تعالی